حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق خاص عنایت سے ربیع الاول کے شروع سے ہی سرکار دو عالم رحمت کائنات امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مختلف عنوانات پر بات ہو رہی ہے۔ آج بھی بفضلہ تعالی اسی مبارک سلسلہ میں آقائے عالم رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی، نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی فضیلتیں اور عظمتیں ذکر کرنی ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ میرے محترم دوستو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جب اس کے گھر میں کسی بچے یا بچی کی ولادت ہو تو انوکھا اور منفرد سا نام رکھیں جو پہلے سے کسی کا نہ ہو، یا کم از کم اپنے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ یہ ایک شوق ہے، اگرچہ اس شوق میں بسا اوقات بہت غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ کوشش یہ ہو کہ نومولود بچہ ہو یا بچی، اس کا نام محبت اور حصول برکت کے جذبے سے رکھا جائے۔ محبت اور حصول برکت، انبیاء کرام علیہم السلام کے پاک ناموں پر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ناموں پر صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ایسی ہستیوں کے ناموں پر بچوں کے نام رکھے جائیں جن سے ان ہستیوں کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہو اور ان کا نام رکھنے سے برکت بھی حاصل ہو۔ صرف انوکھا نام رکھنے کا شوق اور خواہش کافی نہیں ہے، نام ایسا ہو جس کے اندر معنویت ہو، کشش ہو، دینی رخ اور رجحان واضح ہو، ایسے دوسرے مقاصد۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک واقعتاً ایسا ہی رکھا گیا کہ آپ سے پہلے کائنات ساری میں یہ نام کسی کا نہیں تھا۔
زمین پر یہ لفظ بولا ہی نہیں گیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی جناب سے آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کے لیے، نام نامی کے لیے محمد کا لفظ تجویز فرمایا۔ چنانچہ آپ کی اماں حضرت آمنہ اور آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کے دل میں اس نام کو ڈالا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار کیا تو حیران ہو گئے، دونوں یہی نام سوچ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد تجویز ہوا۔ میرے محترم دوستو، جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات گرامی عظمتوں اور فضیلتوں کا پیکر ہے، ایسے ہی آپ کا اسم گرامی بھی عظمتوں اور فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات گرامی خیر و برکتوں کا خزانہ ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کا نام مبارک بھی خیر اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات گرامی جہان بھر کی محبتوں کا نشانہ ہے، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک بھی محبتوں کا رخ ہے، محبتوں کی منزل ہے، محبتوں کا جہان ہے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، ہر ایک نے اپنے علم، معرفت، محبت کی بنیاد پر آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر لکھا، ایسے ہی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک پر بھی بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کے نام میرے نام مبارک پر رکھا کرو، اپنے بچوں کے نام میرے نام مبارک پر رکھا کرو۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا، تمہارا کیا نقصان ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 2 یا 3 بچوں کے نام ہی محمد ہو جائیں۔ الفاظ پر غور کیجئے، الفاظ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت ہے، خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے نام محمد رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ بچوں کے نام میرے نام مبارک پر رکھے جائیں، چاہے ایک گھر کے اندر 2 یا 3 یا اس سے زیادہ سبھی بچوں کے نام محمد ہوں، کیا حرج ہے؟ میرے محترم دوستو،
حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حصول برکت کے لیے اور میری محبت کے لیے اپنے لڑکے کا نام محمد رکھا، یہ باپ اور بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ جو چیز شروع میں ذکر کی ہے، گھر میں بچے یا بچی کی ولادت ہو تو صرف یہ نہیں کہ انوکھا نام ہو، پہلے کسی کا نہ ہو، یہ دوڑ اور یہ سوچ نہ ہو، بلکہ نام رکھنے کے پیچھے جو بنیاد ہو وہ یہ کہ ایسا نام بچے کا رکھیں کہ اس نام کی برکت بچے کو مل جائے، اور اس نام کے ساتھ بچے کا نام بولتے ہی اظہار محبت ہو جائے۔ جب جب اس بچے کو پکارا جائے اس ہستی کی یاد آ جائے اور اس ہستی کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس بچے کا نام محمد رکھ دیا گیا، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا، میں اللہ کا حبیب محمد اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ یہ ساری چیزیں میں جو ذکر کر رہا ہوں یہ محبت کی باتیں ہیں، اور محبت یہ عجب چیز ہے، اس کا ٹھکانہ سیدھا دل ہے، اور اس کا رستہ یعنی اس کے آنے کا رستہ نامعلوم ہے۔ ہوشیار رہے، بات ذرا گہری ہے، سمجھا یہ رہا ہوں، محبت اس کی جگہ، اس کا میدان، اس کا ماحول یہ دل ہے، لیکن اس دل میں محبت کے آنے کا جو رستہ ہم نے سوچ رکھا ہے یا سمجھ رکھا ہے وہ غلط ہے۔ اس دل میں محبت، اس کے آنے کا رستہ نہ تو آنکھیں ہیں اور نہ کان ہے اور نہ دماغ ہے۔ کیا مطلب؟ ان آنکھوں سے جو محبت اس دل میں آئے گی، ان کانوں سے جو سن کر آئے گی، اس دماغ سے جو سوچ کر آئے گی، وہ گراؤنڈ کی چیزوں کی محبت ہوگی۔ یہ رستے تو ہر وقت کھلے ہیں، آج ان آنکھوں سے ایک محبت دل میں آئی، کل ان آنکھوں سے دوسری محبت دل میں آئے گی، پرسوں ان کانوں سے کسی کی چیزیں سن کر پھر محبت دل میں آئے گی۔ دماغ ایک پہلو پر سوچ رہا ہے، کل دوسرے پہلو پر سوچے گا، تو یہ دل بن جائے گا سرائے عالمگیر، مسافر بدلتے رہیں گے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، نتیجہ تباہی۔ تفصیلات میں نہیں جا سکتا، عنوان اور ہے، سمجھا یہ رہا ہوں، محبت عجب چیز ہے، یہ جب ان رستوں سے آتی ہے جو ذکر کر دیے، اس کی حقیقت اور ہے، لیکن جس محبت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ان رستوں سے نہیں آتی، وہ سیدھی اوپر سے آتی ہے اور دل میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، یہ ان رستوں سے نہیں آیا،
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ قرآن رب العالمین نے اتارا، روح الامین لے کر آئے، اور کہاں آپ کے اترا؟ آنکھوں کے ذریعے نہیں، کانوں کے ذریعے نہیں، عقل کے ذریعے نہیں، یہ براہ راست اترا اور سیدھا دل میں پہنچا۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان کا رستہ آنکھیں، کان، عقل نہیں ہوتا، وہ سیدھا دل میں آ جاتا ہے۔ چلیں آسان کر کے سمجھا دوں، کچھ چہرے پریشان ہیں، کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا، جو نظر آ رہا ہے یا جو آپ لوگوں سے سن رہے ہیں یا جو آپ خود سے سوچ رہے ہیں، وہ ہو جاتا ہے غلط۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں اچانک آیا، ٹھیک، یعنی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہوا، کانوں سنا بھی غلط ہوا، دماغ سے سوچا بھی غلط ہوا۔ آپ کہتے ہیں اچانک میرے دل میں بات آئی، تو اچانک جو دل میں بات آتی ہے، آپ کہتے ہیں شکر ہے بچ گئے، اچانک دل میں بات آئی، یہ اچانک دل میں بات اوپر سے آتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ انگلستان میں زیر تعلیم تھے، کوئی لا مذہب انہیں مل گیا اور کہنے لگا آپ پڑھے لکھے ہیں، کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ وحی اترتی تھی، آسمان سے فرشتہ آتا تھا؟ لاجک اس کو نہیں مانتی، عقل اس کو نہیں مانتی، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ مانتے ہیں؟ علامہ نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ پوچھا کیسے مانتے ہیں؟ کہا بندہ خدا یہ جس وحی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ اپنے نبی پر بھیجتے ہیں، اس کے آنے میں تو کوئی بھی شبہ نہیں۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، گناہگار انسان ہوں، آج بھی اللہ میرے دل میں باتیں ڈال کر میری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ایک عام انسان کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالنا چاہیں تو ڈال دیتے ہیں، تو پیغمبر تو بہت اوپر کی چیز ہے، اللہ کی محبوب ہستی ہیں، پیغمبر پر فرشتہ اترے، وحی لے کر آئے، پیغمبر کا دل وحی الہی کا چشمہ بنے، اس میں حیرت کیا ہے؟ عرض یہ کر رہا تھا، محبت سمجھائی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جا سکتی۔ معیز محبت پر 3 جمعے پہلے ہم نے 1 گھنٹہ بات کی ہے، تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ یہ نئی چیز تھی جو عرض کر رہا تھا، اس سے جڑی تھی تو سمجھا دی۔ جب بھی بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں تو اس کے اندر ذکر یہ کر رہا تھا 2 جذبے ہوں، نمبر 1 اظہار محبت ہو اور نمبر 2 حصول برکت ہو۔ آپ نے یہ بات مس کر، 2 ہی چیزیں ہوں بس۔ اب اس کے لیے کوئی دلیلیں دینا یا لمبے چوڑے باز کرنا یا کتابیں پڑھنا، سمجھا یہ رہا تھا محبت سمجھائی نہیں جا سکتی، محبت دل میں آنے کے یہ رستے ہی نہیں ہیں، وہ روٹ ہی اور ہے، اور اس روٹ سے جو محبت آتی ہے وہ محبت حقیقت میں نہیں ہے۔ ہوشیار رہیے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ جل شانہ آواز لگائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آواز لگے گی، جتنے نام ہوں گے محمد والے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔
ایسے ہوتا ہے یہاں پر 2 سے 3 لوگوں کا نام ہو بغیر تخصیص کیے، اچانک سے کہ فلاں، تو سارے چونک جائیں گے، شاید مجھے بلایا گیا، آواز لگے گی اے محمد، سارے محمد نام والے کھڑے ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آواز لگے گی چلیے جنت آپ کی منتظر ہے، سب کے قدم اٹھ جائیں گے۔ اچانک سے روکنے والے روکیں گے کہ محمد اللہ کے حبیب اس ذات پاک کو پکارا گیا اور انہیں جنت کی طرف چلنے کے لیے فرمایا گیا، تم کہاں چلے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے ہم آج اس دن کی لاج رکھتے ہیں، جتنے محمد نام والے ہیں سارے میرے محبوب کے پیچھے چلے، جنت چلے۔ میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک یہی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے جڑی فضیلتیں اور عظمتیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فقہ کے 4 اماموں میں سے قابل قدر ہستی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے لکھا ہے میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ ہو، صرف وہ گھر نہیں، وہ گھر بھی اور اس کے پڑوسی بھی، اللہ اس نام کی برکت سے ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ رکھیں، یہ جتنے فضائل و مناقب ذکر ہیں آپ ذہن کے اندر دوہرا لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے شفاعت کی بشارت دی، اس نام کو جنت کی بشارت ہوئی، یہاں رزق میں برکت کی بشارت ہے۔ یہ جتنے بھی فضائل و مناقب اس نام سے جڑے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر صرف ایک لحاظ ضروری ہے، ہوشیار رہنا، پوری توجہ رکھنا، ایک لحاظ ضروری ہے، اور وہ لحاظ یہ ہے کہ جب محمد نام رکھ دیا گیا تو اب زندگی ساری اس نام پاک کی لاج رکھ، بس ادب تو ہے ہی، محبت تو ہے ہی، اس نام سے جڑی عقیدتیں تو ہے ہی، لیکن کبھی ایسے نہ ہو کہ اس کے کسی فعل کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے وہ غلط حرکت یا برا فعل اس نام کی طرف منسوب ہو جائے اور اس نام کی بے ادبی ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہیں چوری کر لی تو کہنے والے نے کہا، ایف آئی آر میں لکھا محمد فلاں نے چوری کی، خدا نہ خواستہ کسی کا مال نہ حق کھا لیا، جھوٹ بولا، وعدے کی خلاف ورزی کی، دوسری انگنت برائیاں ہیں، کیا نام لے اور منہ کو بد ذائقہ کرے، ساری کی ساری برائیاں اگر اس نام والا کرتا پایا گیا تو لوگ تو بات کریں گے، کہیں نہ کہیں تو ذکر آئے گا، روز قیامت بھی آواز تو لگے گی، محمد فلاں نے یہ کیا، محمد فلاں نے یہ کیا، محمد فلاں نے یہ کیا، تو یہ اس نام پاک کی لاج نہیں۔ توجہ، اس صورت کے اندر تو مزید سزا بڑھنے کا خدشہ ہے، یہ بے ادبی کا مرتکب ہوا، توہین کا مرتکب ہوا، کہاں اللہ کا محبوب لفظ
کہ آقا سے پہلے جہان بھر میں محمد کسی کا نام نہیں، اور کہاں اتنے فضائل اس کے رکھے کہ نام رکھنے پر رزق میں برکت، شفاعت، نام رکھنے پر جنت کی بشارتیں، اور اس نے کیا کیا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، کیا کمال کا شعر ہے، فارسی پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، تسی اردو پڑھ لو تو بڑی گل ہے، تھوڑا سا مسکرا دے ماشاءاللہ، پڑھا کرو یار، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، پڑھا کرو، چھڑاؤ جان اس مصروفیت سے، ان ہنگاموں سے، بڑے خزانے چھپے پڑے، کیا کیا چیزیں، حیران ہو جاؤ گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، جو چیز میں عرض کر رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے کمال، محمد نام تو رکھ لیا اصول برکت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اصول شفاعت کے لیے، جنت کے لیے، رزق میں برکت، ساری چیزیں سنی تھی، بچے کا نام رکھ دیا۔ اب وہ بچہ ثابت کر کے دکھائے محمد ہے، زندگی بھر کسی ایسے فعل میں مبتلا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس غلط کام کی نسبت اس پاک لفظ سے ہو اور کہا جائے محمد نے یہ کیا، ایسی کسی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن پا مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اگر کبھی میں 1000 مرتبہ اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوؤں، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ اپنے منہ میں مشک و گلاب ڈالوں اور بار بار اسے دھوؤں، اور پھر میں آقا علیہ السلام کا پاک نام محمد اپنی زبان سے لوں، میں یہ سمجھوں گا کہ میری زبان اب بھی اس قابل نہیں، میں نے بے ادبی کی۔ کوئی سمجھ آئی یا اتنی لگ گئی؟ اتنا ادب اس پاک لفظ کا، اس نام مبارک کا 1000 مرتبہ مشک و گلاب سے دھو کر لوں، پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی تو نہیں ہوگی۔ سندھی شعراء نے کمال کیا ہے، انہوں نے نام مبارک کا متبادل ایک لفظ ڈھونڈا ہے، سندھی شاعری میں وہ لفظ ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ یہ پتا چلا تو بڑی حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، محبت بھی، کمال کیا۔ وہ کیا ہے؟ سندھی شعراء اپنے شعروں کے اندر جب بھی اسم مبارک کو لیتے ہیں تو وہ محمد کے بجائے مٹھو نالو کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ ایک بچہ تھا فرحان قادری، اس نے نعت پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ لفظ بولا ہے، مٹھو نالو محمد جو، سندھی کا نعت تھی۔ آج سندھی ٹوپی بھی ہے، صحیح اچھی لگ رہی، یہ میرے مرشد نے میرے سر پہ رکھی، ٹھیک، ان کی محبت میں لی، مسکرائیں تھوڑا۔ خیر، تو سندھی شعراء نے معیز مٹھو نالو، جب بھی وہ آقا علیہ السلام کا نام مبارک لیتے ہیں تو براہ راست نام نہیں لیتے۔ یہی ادب کا معاملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ہر ایک کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ مٹھو نالو، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں مٹھو نالو، یعنی میٹھا نام، بس۔ اب ساری ادب بھی اس میں آ گیا، محبت بھی آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حصول برکت کے لیے، جب اظہار محبت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر بچوں کا نام رکھ لیا، اب اس نام کی نسبت سے تربیت ضروری۔ جس کا نام اس نام مبارک پر آ گیا، قیامت کے دن پکارا جائے اے محمد، سارے محمد نام والے کھڑے اور پیچھے پیچھے جنت میں
تو زندگی اس نام کا پاس اور لحاظ بھی ضروری، اس نام کا ادب اور اس کی عظمت بھی ضروری۔ کسی بھی حرکت کی وجہ سے اس نام پاک کی طرف نسبت نہ ہو۔ بس ہوشیار رہیے، اوپر دیکھتے رہیے، توجہ رکھیے، محبت کو دل میں جگاتے رہیے۔ آقا علیہ السلام کا اسم مبارک محمد، اس کے دو مین مطلب ذکر کیے گئے۔ ویسے تو ایک جہان ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں، محبتوں کا جہان ہے، نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے، لیکن دو مطلب مین ذکر ہوئے جو بہت ہوشیار رہے گا، لطف آئے گا، سمجھ آئے گی اور کچھ لے کر جائے گا۔ پہلا مطلب یہ ہے محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یاد رہے کہ کبھی بھی مخلوق اور خالق کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس لیے کہ مخلوق اور خالق میں مقابلہ ہی نہیں۔ محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صرف عقیدت یا اظہار محبت یا جوش ایمانی میں نہیں کی جا رہی، کوئی کیلکولیٹ کرنا شروع کر دے، کچھ لوگ دماغ والے بیٹھ جائیں اور کتابیں پھرولیں، تاریخ کو کھنگالیں اور پوری دنیا میں جو کہا گیا، جو لکھا گیا، جو بولا گیا، ان سب کو اکٹھا کریں۔ محمد آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہی وہ ذات سامنے آئے گی جس کے بارے میں سب سے زیادہ تعریفیں کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا آقا علیہ السلام کیسے تھے؟ اما نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں۔ اما نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپے قرآن تھے، سارے کا سارا قرآن آپ کے اخلاق و اطوار کی گواہی دیتا۔ گویا کہ قرآن لفظی وہ تو یہ سامنے مصحف ہے، کتاب ہے، لیکن قرآن عملی اور چلتا پھرتا قرآن وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اس نسبت سے دیکھو تو کوئی گن سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کہ آج دنیا بھر میں کتنی تلاوت ہوئی۔ سوال یہ کیا ہے کہ قرآن پاک اس گئے گزرے دور میں بھی آج کے دن فجر کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنا پڑھا گیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال جب سے قرآن اترا پڑھنے والے تلاوت کر رہے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کتنا پڑھا گیا؟ نہیں بتا سکتا۔ قرآن سارے کا سارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، تو محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب قرآن میں کیسی تعریفیں ہیں، حیران ہو جائیں۔ ترجمہ تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا، مضمون خاصا باقی ہے، بس صرف محبت سے جاگتے رہیں، بیدار رہیں تو ان آیات کا لطف لیں۔ کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔
کاش سمجھتے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. لطف لیجئے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بے شمار آیات. اور ذرا اس آیت شریفہ کے مزے لے لے. یہ تو سب کو سمجھ آئے گی جو زندہ ہوں، قبرستان میں نہیں مسجد میں ہوں. پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر میرے ساتھ مل کے تلاوت کریں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب میرے ساتھ کرو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ سمجھا رہا ہوں. محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. قرآن پاک آپ کی تعریف میں کتنی تلاوت ہوئی، کتنی روز ہوتی ہے، کتنی قیامت تک ہوگی، کچھ نہیں کہہ سکتے. محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. 1.25 لاکھ صحابہ نے جو تعریفیں کی ریکارڈ پر موجود ہیں. فقہاء، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین نے، شعراء نے جو تعریفیں کی وہ ساری کی ساری ریکارڈ پر ہیں. اپنے تو اپنے جنہیں پاک نبی کا کلمہ نصیب نہیں ہوا انہوں نے جو تعریفیں کی وہ ساری ریکارڈ پر ہیں. سمجھا کیا رہا ہوں؟ محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. گرو نانک تھے سکھوں کے پیشوا. کیا کمال کہا. کانٹے سے بھی خراب ہے وہ دل جس کانٹے سے بھی خراب ہے وہ گل جس میں بو نہ ہو. ہوشیار رہیں، اب ہر چیز کو تفصیل سے نہیں کھول سکتے. کانٹے سے بھی خراب ہے وہ گل جس میں بو نہ ہو. ویران کی مثال ہے وہ دل جس میں تو نہ ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. ہندو ایک شاعر گزرے ہیں، اس نے اس سے بھی کمال کا شعر کہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کہنے لگا دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں. کیا سمجھے؟ دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں. مطلب جب دل آتا ہے تو پوچھ کر کسی پر تھوڑے ہی آتا ہے، ایسے ہی آ جاتا ہے. میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل آ گیا تو ایسے ہی آ گیا. اب کوئی زبردستی تھوڑی ہے کہ میں اسے روک کے رکھوں. دل آ جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ میرا ہی حق ہے محبت کرنے کا. نہیں نہیں نہیں، صرف مسلمان کا ٹھیکہ نہیں، ہم بھی محبت کر سکتے ہیں. کیا سمجھا رہا؟ محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، کی جائے. قرآن پاک سارا حضور کی تعریف کتنا پڑھا گیا، کتنی تعریف ہوئی، کوئی اندازہ نہیں. صحابہ، فقہاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شعراء، نعتخوان، کتنی تعریفیں ہوئی ہو رہی. اپنے اپنے پرایوں نے کی تو محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف. اب ذرا دوسرا معنی سمجھو، یہ تھوڑا اور ہوشیار ہو کے سمجھنے والا ہے. ایک ہوتی ہے کوالٹی، ایک ہوتی ہے لفظ مشکل ہے سمجھاؤں، اگر میں کہوں تو بتا دینا. کوانٹیٹی، ٹھیک، کوانٹیٹی مقدار اور کوالٹی معیار. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. توجہ رکھیں.
محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. پہلا مطلب جو عرض کیا یہ ہے کوانٹٹی، مقدار. اور دوسرا مطلب یہ ہے محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے بہترین تعریف کی جائے. مطلب مقدار میں بھی سب سے زیادہ تعریف اور کوالٹی میں بھی، معیار میں بھی سب سے عمدہ تعریف کی جائے. اب چند ایک نمونے اس کے دیکھ لو، لیکن یہ ایسے سمجھ نہیں آئیں گے پوری توجہ سے. قرآن پاک کی 2 آیات کے 3 سے 4 لفظ پڑھوں گا، اوپر دیکھیں. پہلی آیت شریفہ حیران کن. کوانٹٹی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کوالٹی آسانی سے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک، مقدار زیادہ ہو، بنڈل بھرا ہوا ہو، سمجھ آتا ہے بڑی زیادہ چیز ہے، لیکن معیار کیا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں اشارہ. آیت شریفہ ہے، کیا کمال بول ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ہیں، کیسے آپ کی تعریف کریں، کیسے آپ کی امت کو سمجھائیں. تمہارے پیغمبر کیسے تھے، کس طرح تمہاری شان عظمت، تمہاری فضیلتوں سے آپ کی امت کو آگاہ کریں. میرے محبوب، ہم اپنی نگاہ قدرت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا پورا نقشہ بیان کیے دیتے ہیں. وَإِنَّكَ پوری توجہ، وَإِنَّكَ میرے حبیب آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دنیا پوری اچھے سے اچھے اخلاق سوچ لے، اچھے سے اچھا کردار سوچ لے، اچھے سے اچھا بولنا سوچ لے، اچھے سے اچھا خوبصورتی سوچ لے، حسن سوچ لے، ظاہری بھی باطنی بھی. دنیا جہان کے لوگ سارے مل کر کسی اچھے سے اچھے کا نقشہ بنائیں. میرے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے سب سے اوپر آپ کو پیدا کیا. احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء. سیدنا حسان کہتے ہیں میرے محبوب آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان کہتے ہیں میرے محبوب مجھے تو یہ لگتا ہے آپ بیٹھے تھے جیسے رب کو بتاتے گئے خالق جیسے بناتا گیا. یہ ہے کوالٹی. محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے بہترین تعریف کی جائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اندر والے باہر والے سارے مل کر محبت لطف اونچی آواز سے ذرا اظہار عقیدت کرے پیغمبر سے، اور ایک ایک لفظ میرے ساتھ پڑھیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا بول ہے، یہ کوالٹی. ٹھیک، یہ کوالٹی ہے. اور کبھی خداوند قدوس کہتے ہیں لا تمدن عینیک فإنک بأعیننا. میرے پیغمبر ان صحابہ سے توجہ مت ہٹائیے، آپ کی نگاہیں ہوں ان کی طرف، آپ اپنے نور نبوت سے انہیں چمکائیں اور روشن کریں. جب تک جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، جہاں تک آپ کا معاملہ ہے. اچھا پہلے ایک مثال سمجھ لو. جب جس کو جی بھر کے دیکھنے کا دل کرے تو کہتے ہیں میں نے اسے آنکھ بھر کے دیکھا. آنکھ بھر کے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنی آنکھ سے نہیں دیکھا، کنکھیوں سے نہیں دیکھا، تھوڑا بہت نہیں دیکھا، یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا. ایسے دیکھا جیسے وہی
اسے اپنی آنکھوں میں ہی بھر لیا، اسے اپنی آنکھوں میں ہی بھر لیا، اور یہ مطلب بھی کہ جب دیکھا تو پلکیں چپکانا بھول گیا، جب پلکیں چپکاؤ تو جسے دیکھ رہے ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یوں کسی میں گم ہو جاؤ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیا محبت ہے اور اظہار محبت! اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب تو ہماری قدرت کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہم آنکھ بھر کے تمہیں دیکھتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو کسی اور کو نہیں دیکھتے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو پلکیں بھی نہیں چپکتی۔ کیا سمجھا رہا؟ محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے عمدہ تعریف کی جائے، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، فقہاء، محدثین، اولیاء اللہ کے اقوال میں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قریب زمانہ کے دو شعراء، دو عظیم ہستیوں کے دو شعر اور عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ توجہ پھر رہے، سمجھا رہا ہوں محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے عمدہ تعریف۔ قریب زمانہ میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید نفیس شاہ صاحب الحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہماری اس مسجد کا سنگ بنیاد آپ نے رکھا، ان کی دعاؤں اور قدموں کی برکت سے اللہ نے یہ رونق لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑے کمال کے کلام لکھے، حیران کن۔ اس وقت کوانٹٹی ذہن میں نہیں، کوالٹی ہے، تو کوالٹی کے لیے کہتے ہیں دیگ میں سے ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن دانہ سیانے کے لیے ہوتا ہے اور کم عقل کے لیے دیگ بھی کافی نہیں۔ ہوشیار ہے۔ حضرت شاہ جی لکھتے ہیں سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری۔ کیا مطلب؟ سدرۃ المنتہا معراج کی رات، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے اوپر کوئی نہیں گیا اور جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، جہاں جبرائیل نے پہنچا کر بتا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر صرف خالق کائنات، کوئی نہیں جا سکتا۔ میں اگر بال برابر اوپر گیا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے، خادم انتظار میں کھڑا ہے، اب اس سے اوپر جانا آپ ہی کی شان۔ شاہ جی کہتے ہیں کوالٹی دیکھیے، شاہ جی کہتے ہیں سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، میرے حبیب کیا مقام و مرتبہ آپ کا ہوگا کہ سدرۃ المنتہا جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا وہ آپ کے قدموں میں پڑی۔ قاب قوسین گرد سفر میں تیری، اللہ کے قریب آپ یوں پہنچے جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں، یہ قرب بھی اصل نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے، یہ قاب قوسین کا قرب میرے محبوب، یہ تو آپ کے رستے کا گرد و غبار تھا، خدا جانے کتنے قریب ہیں۔ اب دیکھو یہ ہے کوالٹی۔ تاجدار گولڑا حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، تعارف کی ضرورت نہیں، کیا محبوب ہستی تھے۔ پنجابی میں شعر کہا اور ہادی کر دی، ایک تو وہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ کیاں کتے جالڑیاں، یہ تو معروف ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں غیر معروف ہے، معیز آپ کے لیے ہے۔ کیا کمال کیا، کیا کمال کیا۔ ہوشیار رہیے گا، پیر مہر علی شاہ کیا کہتے ہیں، کوالٹی دیکھیے، کوالٹی معیار دیکھیے، کیا محبت ہے، اظہار محبت کا سلیقہ ہے۔ اللہ والوں کو اللہ محبت بھی دیتے ہیں، اظہار محبت کا سلیقہ بھی دیتے ہیں۔ شروع میں سمجھایا تھا محبت اوپر سے آتی ہے، ان روٹ اور ان رستوں سے نہیں آتی، اللہ والوں کو ملتی ہے، اوپر سے ملتی ہے۔ توجہ رکھنا، پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں نئی مثل میرے ڈھولن دی،
نہیں مثل میرے ڈھولندی، میرے محبوب کی مثال ہی نہیں. اب کیسے سمجھاؤں چاند جیسا چہرہ، کیسے سمجھاؤں رات جیسی سیاہ زلفیں، کیسے سمجھاؤں یہ قد، کیسے سمجھاؤں کہ چہرے سے نور نبوت ایسے چمکتا تھا، کیسے سمجھاؤں کہ آنکھیں ایسی تھی. شاعر لوگ بڑی سہارے لے لیتے ہیں، محبوب کی آنکھیں ہرنی جیسی، محبوب کا چہرہ چاند جیسا، اور فلانا فلانا فلانا. یہ شاعر لوگوں کا مسئلہ پیر مہر علی کہتے ہیں حل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کے محبوبوں جیسے لاکھوں موجود ہیں، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. تو میں مثال کیا دوں؟ نہیں مثل میرے ڈھولندی، اس لیے کہا یہ معیار ہے معیار. اسے کھولتے جاؤ تو محبت کے پرت در پرت کھلتے ہیں، ایک جہان کھلتا ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ کوئی شعر نہیں ہے، صرف شاعری نہیں ہے. نہیں مثل میرے ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایجا نہیں بولن. بات ہی ختم کر، بات ہی ختم کر دی. مہر علی چپ کر مہر علی یہ جا نہیں بولن دی. کیا کرتے ہو؟ جتنے بھی پاک الفاظ ڈھونڈ کر لاؤ گے، جتنے بھی علم سے گندے معرفت کے نور سے منور الفاظ لاؤ گے، جتنا بھی ادب کا لحاظ کرو گے، کیا خبر بے ادبی ہی نہ ہو جائے اور کوئی پاک لفظ ان کی شان کے مناسب ہی نہ ہو. اس لیے مہر علی محبت سے دل آباد رکھو اور چپ. محبت میں جو آخری سٹیج ہے معیز، وہ ہے بھی یہ، اس میں بولنا نہیں ہے. محبوب کی ذات میں گم ہونا ہے، بولنا نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. I love you too فلاں فلاں، سب جھوٹ. بولنا ہے ہی نہیں. محبت کی دنیا ہی اپنی. ٹھیک، جنہوں نے 3-4 جمعہ پہلے نہیں سنا وہ پھر سے سن لیں، نہیں تو میرے پاس آ جائیں. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، اپنی ڈائریکشن صحیح رہے. محمد وہ ذات پاک جس کی سب سے بہترین تعریف کی گئی ہو. میرے محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے 4 جگہوں پر اپنے محبوب کو محمد کہہ کر بلایا. 4 جگہ، اور کمال کی. کاش کبھی کسی کے پاس وقت ہو تو ان 4 آیتوں کو یاد کرے. نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کون وعدہ کرتا ہے کہ پیارے نبی کے نام والی 4 آیتیں میں یاد کروں گا انشاءاللہ؟ پکا وعدہ، سچا وعدہ کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب یہ سارے بچے آپ کے پاس آئیں، انہیں یاد کروائیں. ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مشکل نہیں ہے، پھر عرض کروں گا بات محبت کی ہے. 4 آیتیں 4. یار عجیب بات نہیں ہے کہ کل کوئی کسی محلے کا یوناباد کہیں اور آتے جاتے کوئی ہم سے پوچھی بیٹھے آپ مسلمان ہو؟ ہم کہیں جی مسلمان ہیں. آپ کے نبی کا نام محمد کہاں لکھا ہے؟ تو آپ پھر کان کھرکنا شروع کر دو. بےزتی ہے یا نہیں؟ ویسے تو بڑا کہتے ہیں جی شریکے کا فلانا ہے، شریکے کا فلانا ہے. شریکے کو نیچا دکھانے کے لیے قرضے لے کر لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں. تو او شریکہ نہیں سمجھے. کوئی عیسائی کل کو کھڑا کر کے پوچھی لے پیارے نبی کا کیا نام، کہو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر لکھا ہے؟ تو مسلمان اب وہ کان کھرکنا شروع کر دے. تو پھر شریکوں کے سامنے سر نیما ہو گیا کہ نہیں؟ اس لیے وعدہ کرو، پھر سے اعلان کرو. کون بچے ہیں باہر بیٹھے ہوئے بھی جو یہ آیتیں جن میں پیارے نبی کا نام پاک ساری یاد کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اب صرف آیتیں سنو اور بات ختم. ترجمے تفسیر کا وقت نہیں ہے، کبھی کریں گے انشاءاللہ. کمال آیات، اوہو کمال. نمبر 1، اب ذرا مطلب اب ترجمہ تفسیر تو ہو نہیں سکتا، لیکن آپ حیران ہو جائے اس میں عجب محبت ہے.
یہ محبت کون کر رہا ہے؟ اوپر والا. یہ پیر مہر علی شاہ، سید نفیس شاہ الحسینی، کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ صحابی کا قول نہیں، یہ اللہ محبت کرنے والے محبوب کا ذکر کر رہے. تو ذرا محبت تو دیکھو. نمبر 1، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دوسری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تیسری آیت کمال، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. چوتھی آیت، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. 4 آیتیں جن میں باقاعدہ جو نام محمد اللہ نے رکھا اسی نام سے پکارا گیا اور مخاطب کیا گیا. ہر امتی کا سینہ ان 4 آیات کے نور سے روشن ہونا چاہیے. میرے محترم دوستو، اسم محمد، نام محمد، ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجب لفظ ہے. اس سے محبتیں جڑی ہیں، محبتیں جڑی ہیں. یاد رکھنا، نام پاک کی محبت سے دل آباد ہو اور ذات پاک کی محبت سے دل آباد ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ. جس کے دل میں میری محبت جاگ گئی، محبت سچی ہوئی، تو اسے میری سنت سے محبت ہو جائے گی. جس کی زندگی میں میری سنت، میری محبت کی وجہ سے آ گئی، کان معی فی الجنہ، ہوں گے جنتی، جنت میں مزے کرنے والے. دنیا سے بڑی جن کے لیے جنتیں، نہ ختم ہونے والا درختوں کا سایہ، دودھ شہد کی نہریں، حور و غلمان اور کیا کچھ ہوں گی ان کے لیے جن کے لیے نعمتیں. جسے مجھ سے محبت ہوئی، دل میری محبت میں دھڑکتا رہا، جسم میری سنتوں پر چلتا رہا، اسے جنت نہیں میں ملوں گا. اسے صرف جنت نہیں، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرا ساتھ ملے گا. اسے جنت نہیں، جنت والا ملے گا. اللہ ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی ذات پاک، آپ کے نام پاک سے محبت نصیب فرمائے. اس محبت کی برکت سے اتباع سنت نصیب فرمائے. اور جب دنیا سے منہ پھیریں، آنکھیں بند کریں، آقا کے دیدار کے ساتھ، آقا کی شفاعت کے ساتھ، آقا علیہ السلام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے. آمین، اللہم آمین.